پاکستان کے بعد اب جی بہت بڑا موو کھیلا ہے جی انڈیا نے اپنی بی ایس ایف کے ساتھ ایک آپریشن لانچ کیا ہے, اس کو بولتے ہیں آپریشن الرٹ, جس پہ بارڈر سیکیورٹی کو بڑھانے کی انڈیا بات کر رہا ہے. اور کیا بنگلہ دیش ان حالاتوں میں انڈیا کی طرف دوبارہ جائے گا یا پاکستان کے ساتھ مل کے کچھ بڑا پلان کرنے کی بات کر رہا ہے؟ جہادیوں کو نکال رہے ہیں, پرو جہادسٹ پروٹیسٹ, یہ لفظ یاد رکھیں, پرو جہادسٹ پروٹیسٹ. سو وہ کہہ رہے ہیں کہ لیکن ہم افورڈ نہیں کر سکتے جی, ہم اس ریڈیکلزم کو افورڈ نہیں کر سکتے, ہم ان تمام سٹوڈنٹس کو نکال رہے ہیں. آپ نے کہا نا کون جائے گا بنگلہ دیش میں کیا کرنے جائے گا, تو بات یہ ہے کہ دو لنگڑے ہیں اور اب یہ دونوں کٹھے ہو کے سوچ رہے ہیں کہ ان دو لنگڑی ٹانگوں پہ یہ چلیں گے. ایسا نہیں ہوتا. یہ جو آپریشن الرٹ انڈیا نے بارڈر پہ جو ہے لانچ کیا ہے, جس میں ظاہر ہے وہ سیکیورٹی کو ٹائٹ کریں گے, کیونکہ بنگلہ دیشی اب بڑے تیزی سے انڈیا کی طرف جانے کی کوشش کریں, کیونکہ اکنامک سٹیبلٹی نہیں ہے, آئے دن ہڑتالیں ہو رہی ہیں, آئے دن وہاں پر آرمی ڈپلائڈ ہو رہی ہے, اور جس طرح سے حالات ہے کیونکہ بنگلہ دیش کا پاکستان کے ساتھ بارڈر نہیں لگتا, لیکن 3 سائڈ سے انڈیا کے ساتھ ان کا بارڈر ہے. تو یہ جو ٹائٹنس ہے, آپ کو کیا لگتا ہے یہ جو بنگلہ دیش کے لیے مشکلات بڑھیں گی, کیونکہ اب وہ انڈیا بارڈر کراس نہیں کر پائیں گے؟ ظاہری بات ہے, مشکلات تو اس صورتحال میں انسٹیبلٹی ہے ان کے ملک میں, مشکلات تو ان کی بڑھیں گی. ان کی چھٹی. اچھا, اب ظاہری بات ہے وہاں پہ بہت ساری تنظیمیں ہوں گی جو بولیں گی, وہ کہیں گی بھائی جان پہلے آرڈر تو دے دیتے, بتا تو دیتے کہ اس طرح کے کام کرنے ہم نہ جاتے, بیکاز ان کو پتہ ہے کہ ان جگہوں کے اندر ایک تو ظاہری بات ہے ان کی کوئی پولیٹیکل سپورٹ. ظاہری بات ہے, مشکلات تو اس صورتحال میں انسٹیبلٹی ہے ان کے ملک میں, مشکلات تو ان کی بڑھیں گی. پاکستان کی طرف وہ دیکھیں گے تو یہاں تو ہماری جیبیں تو بالکل ہی خالی ہیں پہلے سے ہی, ہمارے پاس تو ان کو کچھ بھی نہیں ہے. ہاں یہ ہے کہ کلمہ ہے ہمارے پاس, اس سینس میں آپ آئیں تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ اسلامی ملک ہے, ہم اس کے ساتھ رہیں گے, اس کے ساتھ تعلقات رکھیں گے, لیکن معاشی طور پر وہ انڈیا کے ساتھ تھے تو وہ بہتر تھے, ہم سے پہلے زیادہ بہتر تھے. بنگلہ دیش کا انڈیا کے ساتھ رہنا اکنامیکلی بہت بینیفیشیل ہے. ظاہری بات ہے ان کا دیکھیں نا, منڈی کے اندر آپ ورلڈ جو منڈی ہوتی ہے نا, معاشی منڈی ہوتی ہے, اس کے اندر انڈیا یعنی کہ 80% انڈیا ہوتا ہے, 20% وہاں پہ پاکستان ہوتا ہے. آپ کسی ملک کے اندر کنٹری میں چلے جائیں, آپ دبئی میں چلے جائیں, کسی بڑی کمپنی میں چلے جائیں, کسی بڑی منڈی میں چلے جائیں, وہاں پہ آپ کو 100 ورکر انڈیا کا ملے گا اور 20 پاکستانی ملیں گے. جو 100 کمپنی وہاں پہ انڈیا کی ہوگی اور 20 پاکستان کی ہوں گی, تو اس حساب سے تو نقصان تو ان کو اٹھانا پڑے گا اس صورتحال میں. لیکن اب وہاں پہ ڈیوائڈ, اب جو نا لوگ جو اسٹوڈنٹس ہیں جہاں پہ جو تحریک ان کو ڈیوائڈ کیا جا رہا ہے, وہاں سے بھی انڈیا سے بھی اور یہاں پاکستان سے بھی, تاکہ 2 حصوں میں بٹیں گے اور اس کا نقصان ان کی اپنا معاشی طور پر ان کو اٹھانا پڑے گا. کیا وجہ ہے, ایسے کون سے پوائنٹ ہے جو انڈیا کو گریڈ بناتے ہیں, انڈین اکانومی کو گریڈ بناتے ہیں, انڈینز کو گریڈ بناتے ہیں؟ جیسے اگر ہم انڈیا اور بنگلہ دیش کے ایک وقت اچھے تعلقات ہیں, اگر آج بنگلہ دیش انڈیا سے تعلقات خراب کرے تو نقصان, جیسے آپ نے کہا بنگلہ دیش کو ہے, انڈیا کو نہیں ہے. انڈیا کے پاس 100 آپشنز ہیں, بیٹرز آپشن ہے. تو کیا وجوہات ہے کہ انڈیا اتنا گریٹ ہے, اتنا امپورٹنٹ ہے پوری دنیا میں؟ دیکھیں نا, جمہوریت, ایک لفظ ہے جمہوریت. جس ملک کے اندر جمہوریت مضبوط ہوگی نا, اس ملک کے اندر معاشی ترقی بھی ہوگی, لوگ بھی امپروو کریں گے, وہاں پہ ان کی اکانومی جو پورے ورلڈ میں ان کی سب سے بہتر ہوگی. جس ملک میں جمہوریت نہیں ہوگی, جمہوریت مطلب ڈیموکریسی یعنی کہ آپ لوگوں کی چوائس کے ساتھ لوگ اقتدار میں آئیں تو ان لوگوں کے ساتھ پیچھے قوم بھی ہوتی ہے, وہ اچھا برا وقت برداشت بھی کرتے ہیں. لیکن آپ زبردستی اگر کسی کو بٹھائیں گے, آگے مسلط کریں گے کرسی کے اوپر, آپ جو مرضی کام بھی کر لیں, ان کو نیچے سے سپورٹ نہیں ہوگی. تو اس وجہ سے وہ پھر ملک دوالیہ قرضے ہی لیتے ہیں ہماری طرح. ہمارے ملک کا کیا 70 سال سے قرضے ہی لے رہا ہے پاکستان, دن بہ دن معیشت ڈاؤن ہو رہی ہے. یہ میں نہیں سمجھتا ہوں کہ آج تک یہاں پہ ہمارا کوئی الیکشن فیئر بھی ہوا ہو. پاکستان کی طرح ہی ہیں بنگلہ دیش کے بھی حالات, کہ اسٹوڈنٹ جو ہیں وہ اب یوتھ جو ہے نا وہ نکل آئی ہے اپنے حق کے لیے, جس طرح پاکستان میں بھی ہو رہا ہے. بنگلہ دیش میں جو موسٹلی پیپل ہیں اب ایجوکیٹڈ ہو رہے ہیں, اور وہ اپنی ایسے کیا ایجوکیشن, پہلے حسینہ کو باہر نکالا, اب یونس کی ٹانگیں کاٹنا لگ گئے ہیں. بس یہ ہے کہ وہ انقلاب چاہتے ہیں اپنے کنٹری میں. ایسا انقلاب ہے جو ملک کو آگے کی بجائے پیچھے دھکیل رہا ہے. جو ٹکے پاکستانی کرنسی سے کبھی بہتر تھے, وہ ٹکا بڑی تیزی سے گرتا نظر آ رہا ہے. یہ کیسا انقلاب ہے؟ مطلب پہلے یونس کے لیے انقلاب تھا, اور اب ٹرمپ کے آنے سے شیخ حسینہ نے اپنی پالیٹکس کو دوبارہ سے ایکٹیو کر دیا ہے بنگلہ دیش میں, اور پھر اسٹوڈنٹ کی اسٹرائک شروع ہو گئی ہے. ابھی بھی کوٹا سسٹم کے لیے لڑ رہے ہیں.
बस ये कोटा सिस्टम के लिए इसीलिए उनकी जद्दोजहद जारी है कि वो चाहते हैं कि जिसका हक है उसको मिले, प्रायोरिटाइज़ किया जाए। ठीक है। मतलब कुछ कोटाज़ वगैरह, जैसे एक सूबा होता है पाकिस्तान में, यहाँ पे पंजाब को ज़्यादा फैसिलिटेट किया जाता ठीक है एज़ कम्पेयर टू अदर जो हैं, तो इसी तरह वहाँ पे भी वो अपने हक के लिए आवाज़ उठा रहे हैं, उनको रेज़ करना चाहिए। तो ये एक अच्छा कदम है मेरे और ख्याल से। ये इंडिया की जो सिक्योरिटी फोर्सेस है बॉर्डर पे जो होती है, उन्होंने भी ऑपरेशन अलर्ट का ऐलान कर, उनको ऐसा लगता है कि बांग्लादेशी घुसपैठी है, क्योंकि बांग्लादेश में भी गुर्बत भी तेजी से आ रही है। बांग्लादेश के अंदर आए दिन जो है स्ट्राइक्स होती रहती हैं, आए दिन आवाम और हुकूमत आपस में लड़ती है, तो ये जो है इंडिया की तरफ जा रहे हैं। ऑलरेडी इंडिया की अगर बात करें तो 2.5 करोड़ बांग्लादेशी वहाँ पर मौजूद है जो बगैर वीज़ा के रह रहे हैं, और भी आने के चांसेस है। तो इंडिया और बांग्लादेश के तो एक वक्त में बड़े अच्छे ताल्लुकात थे, अब देखिए कि ये ताल्लुकात आपको जैसे बिगड़ते नजर आ रहे हैं, और पाकिस्तान भी अब बांग्लादेश के साथ दोस्ती का हाथ बढ़ा रहा है, काम करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इंडिया अब बांग्लादेश को लेके कैसा बिहेव करेगा, क्या लगता है आपको? इंडिया जैसे कि पाकिस्तान के तो शुरू से ही हमारी आपको पता है कि सेपरेशन के बाद वो जो है ना अच्छे ताल्लुकात नहीं हैं, ठीक हो गया। और वो पाकिस्तान के साथ साथ बांग्लादेश के साथ भी कभी भी अच्छे इंटरनेशनल रिलेशन उनके नहीं हो सकते। वो इस वजह से कि उन्होंने पहले बांग्लादेश से को हमसे सेपरेट किया, लेकिन अब वो चाहते हैं कि बांग्लादेश कभी भी ये सोचता है कि इंडिया उनका दोस्त नहीं हो सकता किसी भी सूरत में। अच्छा, आप कह रही हो कि इंडिया बांग्लादेश का दोस्त नहीं होता, लेकिन शेख हसीना वाजिद की अगर हुकूमत की बात करें, 15 साल से ज़्यादा हुकूमत करने वाली एक ऐसी लीडर जिन्होंने हमेशा इंडिया से बेनिफिट लिया, इंडिया से कर्जे लिए, इंडिया से मेडिकल वीज़ा लिया, इंडिया की टेक्सटाइल इंडस्ट्री को बांग्लादेश के अंदर जो है इंडिया ने भेजा, फिर इंडिया ने उनको जो है झारखंड से सस्ती बिजली दी। तो इंडिया तो अब तक जो है बांग्लादेश को सपोर्ट ही कर रहा था, लेकिन यूनेस के आते ही दोनों के बीच एक बहुत बड़ी दुश्मनी हमें दिखने को मिल रही है, और ऐसा लग रहा है कि बांग्लादेश की ये जो गवर्नमेंट है ये कभी भी इंडिया को फेवर नहीं करेगी, और ये इंडिया के लिए काफ़ी ज़्यादा परेशानी की भी बात है।